میری نظر میں سر آپ مجھے تصحیح میری کیجئے اگر میں غلط ہوں، میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انفارمل اور گرے اکانومی ہے جس کے اوپر ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نمبرز آئے تھے جو میں نے ریسنٹ پڑھ رہا تھا وہ 84,000 ارب پاکستانی کا ہمارا جی ڈی پی تھا، یعنی کہ $280 بلین، جبکہ وہ $400 بلین کے قریب ہوتا تھا. اب ہم $280 بلین پہ ہماری جی ڈی پی آ گئی ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈکلائن کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کراچی شہر جو کہ آسٹریلیا سے بڑی آبادی رکھتا ہے، واحد میٹروپولیٹن شہر ہے، تجارتی دارالخلافہ ہے، یہاں پہ سر آپ کو اسمگلڈ سگریٹ، لسی، پیٹرول، بسکٹ، چاکلیٹ، صابن، شیمپو، کیا چاہیے آپ کو سب ملے گا اسمگلڈ. اگر ہم یہ اسمگلنگ روک دیں، ہم یہ گرے اکانومی بند کر دیں، ہم اس سب کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں، تو میں نہیں سمجھتا سر ہمیں کہیں کشکول پکڑنا پڑے گا. قریشی صاحب روشنی ڈالیے تھوڑی پلیز سر. دیکھیے جی، میں جو حالات خرم باری صاحب جو بیان کر رہے ہیں کم و بیش میں ان کی باتوں سے متفق ہوں. اور میری باتوں سے قریشی صاحب نہیں طلع آپ تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ شاگرد ہیں باری صاحب کے، تو آپ کم تھوڑی ہوں گے ان سے. شکریہ سر، شکریہ سر. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ میں ایک اہم موضوع کی طرف ذرا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی. پچھلے سال جو سیلاب کی جو صورتحال تھی انٹیریئر سندھ میں، وہاں وفاق کی طرف سے اپنے الیکٹرکسٹی بلوں پر انہوں نے 1 منتھ کا بل جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. لیکن بدقسمتی دیکھیں، بڑے پیار سے انہوں نے چونا لگایا. 2023 کے اندر مئی کے بلوں میں پورے کا پورا وہ اماؤنٹ انہوں نے ان کے اوپر لگا دیا. یار یہ کون سا ملک ہے؟ کیسے آپ ملک چلا رہے ہیں؟ کیا عوام کو دھوکہ دہی سے آپ یہ کام کرتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ آپ کے یونٹ کے جو ریٹ ہیں وہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں. انڈسٹری والوں کو بھی سب سے مہنگی مل رہی ہے. گیس جو ہماری ہے وہ ہمیں مل نہیں پا رہی، لائٹ ہمیں مل نہیں پا رہی، اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے. اور آج جب یہ ٹیکس شام میں آئے گا تو آپ یہ دیکھیں، یہ 9,200 ارب روپے کا جب اس کا ٹیکس کلیکشن ہوگا تو یہ سارا پیسہ عوام کی جیب سے نکلے گا. مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا. لیکن ان کی طرف سے حکمران، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو پا رہی. ان کی جہاز ساز کی جو ہے وہ کابینہ ہے، اور ان کے آپ اندازہ کریں کہ ان کے فورن کے ٹور اور ان کی گاڑیاں بیڑا غرق ہمارے ملک کا کر رکھ دیا. تمام اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہے، لیکن حکمرانوں کی ہے کہ بادشاہت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، کچھ پازیٹیو اگر ہوگا بھی تو وہ بھی وائپ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ جڑ ہی ٹھیک نہیں کی جائے گی. جیسے ڈالر کا نہ ہونا ایک سب سے بڑی پرابلم ہے جس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، کوئی تھوڑا بہت پازیٹیو ہوتا ہے وہ بھی وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی نظر میں اس ساری صورتحال میں اس کا حل آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کوئی آن کرے گا؟ یہ جو ایل سیز بند ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کس کو پکڑے جا کے؟ ایک بزنس مین؟ نہیں، بزنس مین تو دیکھیں وہ اپنا رونا رو ہی رہا ہے حکمرانوں کے سامنے. لیکن میں آپ سے سچی بات کہوں، ہمارا حکمران صحیح ہو جائے، ایمانیہ بات ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. جیسے لوگ ویسے حکمران. قریشی صاحب ہمیں من حیث القوم خود بھی بدلنا ہوگا. سر ہم اپنے اس طریقے سے ہم بدلیں گے، ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے. آپ جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، جب جا کر وہاں پہنچتے تو پتہ پڑا کہ آپ کا ووٹ تو کوئی کاسٹ کر چلا گیا. آج بھی ہم 75 سالوں میں وہ پرانے ڈگر پر چل رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ابھی تک ہم زمین پر المیہ ہے. یہ قریشی صاحب المیہ ہے. لوگ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے ہیں کہ آگے کلائمیٹ چینج اتنا ورسٹ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے یہ کرنا ہے. عرفان اقبال شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کرنٹ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی. صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، بہت سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان. جو ہماری ڈیٹ کی سچویشن ہے، ہر سال $25 ارب چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ بجٹ میں؟ یہ کاغذی خانہ پوری ہے، نمبر فجنگ ہے، لفظی گولہ باری ہے، ہونا کچھ نہیں ہے سر. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 0.29 پہ ہم اس وقت چل رہے ہیں. 0.29 پہ 6% آئے تھے 5-6 سال پہلے 2018 سے، اور یہ تقریباً 6% پہ تھا. پھر یہ ہوتا کم گریجولی تقریباً اب اس وقت 0.29% پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ریزرو آپ کے سامنے 4.5 بلین پہ ہیں. ہم تقریباً 16 یا 18 بلین سے چلے تھے، اور اس کے بعد یہ پہنچتے ہم یہاں پہ پہنچ گئے. چیزیں اس وقت بہت مشکل ہو گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آئی ایم ایف کا ہمیں مل جاتا پروگرام
تو موسٹ پرابلی شاید ہم اپنا کوپ اپ کر جاتے اور چیزوں کو تھوڑا بہت ہمیں وہاں سرٹیفکیشن ہو جاتی تو ہمیں ڈونرز جو ہمارے جو ہیں ہمارا سارے وہ اس میں ہمیں پیسے دے دیتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں اس وقت حالات تو بہت مشکل نظر آتے ہیں. حالات بہت مشکل ہے بالکل عرفان صاحب. گورنمنٹ گورننس پہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, بہت بڑا کوسچن مارک ہے, میری طرف سے کراس ہے. مجھے یہ بتائیے گا نا گروتھ تو چھوڑ دیں, اسٹیبلٹی کی طرف آپ جا رہے ہیں, اسٹیبلٹی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ استحکام پارٹی آ گئی ہے, شاید اب اسٹیبلٹی آ جائے. سر دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسٹیبلٹی کی طرف تو ہم اس وقت تک جا سکتے ہیں جب ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی مجھے آتی نظر کہیں نہیں آ رہی. اور اللہ کرے میرے اپنا خدشات غلط ہوں اور پاکستان کو ٹھیک ہو جائے, لیکن مجھے کوئی چیز بھی کسی چیز میں میری ڈائریکشن میں کوئی صحیح چیز نظر نہیں آ رہی. اور اس لیے میں بالکل اس بات پہ ہوں کہ چیزیں بہت مشکل ہوں گی. 2023 ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا بجائے کہ جو 2022. بالکل آپ ٹھیک ہے. اچھا باری صاحب, آپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کر نا یہ پی ڈی ایم کا اتحاد بھی ٹوٹے گا, جو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کے نظریات پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں, مینیفیسٹو چینج ہو جاتے ہیں. ابھی باغ میں الیکشن ہوا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جناب نون لیگ والوں نے چوری کی ہے, پیپلز پارٹی والوں نے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ابھی آصف زرداری صاحب جو ہے جتنا زیادہ معیشت پہ گفتگو کر رہے ہیں, شاید میرے خیال ہے پہلے کبھی میں نے ان کو نہیں سنا اتنا کرتے ہوئے. تو یقیناً اکانومی از ایٹ دا فور فرنٹ. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ بتائے کہ میرے پاس وہ جادو کی چھڑی ہے جس سے میں معیشت کو بدل سکتا ہوں. لیکن دیکھیں جادو کی چھڑی کبھی کام نہیں کرتی. یہ صرف فلموں میں اور فیری ٹیلز میں تو کرتی ہے, لیکن ان ریالٹی یو ہیو ٹو پرزیویئر. آپ کو ایک چیز پہ چلنا پڑے گا, ایک پلان بنا کے. جو بات ہم کر رہے تھے, ہمارے پاس نکلنے کا واحد راستہ ایکسپورٹس ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ اتنا ہے کہ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے, اور پھر وہ امپورٹ کی طرف. ہماری تاریخ میں ہمیشہ جب بھی گروتھ ہوئی ہے وہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے. ہم اتنا زیادہ منگاتے ہیں, اسی سے ہماری معیشت چلتی ہے, اور یہی ابھی دوبارہ ہوگا. یہ شوکت نرین صاحب نے بھی یہی کیا, امپورٹ کھول دی تھی, 6% گروتھ ہو گئی. اب یہ انہوں نے جب یہ امپورٹ کو کانٹریکٹ کیا, آپ کی گروتھ رک گئی. اب یہ بڑا ایک چکن اینڈ ایگ سچویشن ہو گئی ہے. لیکن اب آپ کو ڈیلیما نہیں ہے سر, اس کا فائدے کم ہے نقصان زیادہ ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دے رہے. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری بیٹھ گئی. ابھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے پاس $88 بلین ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان کا یہ پوٹینشیل کہاں رکھا ہوا ہے؟ باری صاحب گاڑی کی جو بیٹری ہوتی ہے نا, اس کے اندر جو پیپر استعمال ہوتا ہے وہ جاپان سے آتا ہے. اگر وہ پیپر نہ آئے تو پاکستان میں ہم گاڑی کی بیٹری نہیں بنا سکتے. اندازہ کیجیے, گاڑی تو دور کی بات. میں ایک گاڑی کی ابھی کمپنی میں گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے سب پارٹس رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا اس میں سے کوئی پارٹس آپ جو بناتے ہوں, تو ایون سیلنسر جو ہے اس میں بھی وہ ایک کیٹلسٹ بنتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے. تو یہ کیوں آپ نے کیا ہوا ہے؟ آپ نے انڈسٹریز کو یہاں پہ کیوں اوور پروٹیکٹ کیا ہوا ہے؟ ڈیوٹیز, ہائی ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کیوں نہیں لگاتے؟ یہاں پہ آپ کاٹیج انڈسٹریز کیوں نہیں لگاتے؟ جہاں پہ ہر گھر میں, چائنا میں آپ دیکھیں پیٹ جڑی ہوئی ہوگی, لوگ کام کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی انڈسٹری موجود ہے اور وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے. پاکستان ایکسپورٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ بجٹ کتنا اس پہ فوکس کرے گا. آپ کا سارا فوکس ایکسپورٹ پہ ہونا چاہیے, وہی آپ کا وے آؤٹ ہے. IMF بھی آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ 5-6 مہینے بعد پھر یہیں پہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ وہ کنزیوم کر لیں گے. وہی بات ہے کہ ہم گھوم کے دوبارہ پھر وہیں آ جاتے ہیں. عرفان صاحب مجھے یہ بتائے گا ایکسپورٹ کو آپ کے سوال پہ نا مجھے وہ یاد آ رہا ہے, تو گھوم 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 گھوم. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ. عرفان صاحب ایکسپورٹس کو ہمیں بوسٹ دینا ہے, ریمیٹنس کے لیے ہمیں کچھ اٹریکشن پیدا کرنی ہے, انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا ہے, کانفیڈنس دینا ہے, ہمیں اپنا جو بیسٹ ریونیو جنریشن ہے اس کے لیے ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے. یہ اب مجھے بھی پتا ہے, حالانکہ میں نے اکنامکس میں ماسٹرز نہیں کیا ہوا, یہ سب کو پتا ہے, لیکن کرے گا کون, کب کرے گا, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. میں اس کا جواب تھوڑا سا دیتا ہوں. دیکھیں اور ہمیں اس کے لیے ایک پیکیج لانا پڑے گا, ایک انڈسٹری کے لیے پیکیج لانا پڑے گا. دیکھیں انڈسٹریلائزیشن جب تک نہیں ہوتی, آپ کی کیپیسٹی نہیں بڑھتی, آپ ایکسپورٹ بہتر نہیں کر سکتے. یہ بات کو یاد رکھیں. اس لیے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک انڈسٹریل پیکیج دینا ہوگا, تاکہ لوگ جن کے پاس جو کسی قسم کی آپ مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں, آپ مساق معیشت کی بات نہیں کرتے. مساق معیشت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا, اس کو آپ چھوڑیں. میری آپ بات غور سے سن لیں. مساق معیشت بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 15 سال کا پلان ہونا چاہیے, اور وہ ایکسپورٹ بیس پہ ہونا پڑے. لیکن دوسری بات کہ ہمیں پالیسیاں 4 چینج کرنی پڑیں گی. نمبر 1, ہمیں انڈسٹریل پالیسی نہیں لانی پڑے گی. ہمیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے پالیسی نہیں لانی پڑے گی جو انسینٹیوائز ہو, تاکہ وہ سارے پیسے یہاں پہ لے کے آتے. نمبر 3, جب تک آپ نے ڈی ویلیویشن کو نہ روکا,
مجھے بتائیں کوئی FDI کوئی چیز آ سکتی یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ پیسے آپ لے کے آتے ہیں 300 روپے میں، کل کیا پتا کہ یہ 500 روپے میں چلے گیا. تو یہ جب تک اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے آپ کے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں آنی، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو تیسری بات جو میں کہتا ہوں ایگریکلچر پالیسی. ایگریکلچر پالیسی جس طرح سے ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ ہم نے انویسٹمنٹ ایک ٹرسٹ بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹ کہتے ہیں، اسی طرز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنانا پڑے گا تاکہ جو غریب ہمارے فارمر جو 80 غریب ہیں جن کے پاس نہ وسائل ہیں، جن کے پاس نہ اپنا ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس نہ کوئی اچھا سیڈ ہے، جس کی وجہ نہ اچھی مشینری ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ نہ سستی بجلی ہے نہ کھلا پانی ہے. رائٹ عرفان صاحب، وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، اپالوجیز فار انٹرپشن سر، وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. قریشی صاحب آپ کے کوئی آخری الفاظ کوئی کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ تعالیٰ 10 سیکنڈ دیں تو میں کوئی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پلیز. ہیلو. جی جی پلیز پلیز قریشی صاحب. جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری معیشت تو وینٹیلیٹر پر ہے اس وقت. فوری طور پر ہمیں معاشی ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے. بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں. سرکاری ملازم، مزدور یا ہو کاروباری، ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر. کیا ہو پائے گی بچت؟ ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.